غور سے سنیے گا. اس کی وجہ سے میں ناجائز اور حرام کاموں سے بچا ہوا ہوں. کتنا بڑا فائدہ ہے. اس کی وجہ سے میں ناجائز اور حرام کاموں سے بچا ہوا ہوں. میرے پیچھے میرے جان مال عزت کی حفاظت کرتی ہے. میرے پیچھے میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. میرے پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے. جس سے مجھے اتنے فائدے مل رہے ہوں, اگر اس سے کوئی دو باتیں سن لیتا ہوں تو اس پہ کیا حرج ہے یار. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہے. عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کرنی. نیک عورت بدتمیز ہوتی ہی نہیں ہے. شوہر کے ساتھ جو بدتمیزی کرتی ہو وہ نیک نہیں ہوتی. نیک عورت صبر کرنے والی ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھیے, امام غزالی علیہ رحمٰن نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کیا, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ثواب ملے گا. اور جس شوہر نے اپنی بد اخلاق بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کیا, اسے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کا ثواب ملے گا. اب گھر چلتا یوں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, گھر چلتا یوں ہے. گھر لڑائی سے نہیں چلتا, گھر مار دھار سے نہیں چلتا, گھر چیخو پکار سے نہیں چلتا, گھر انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جس سے شادی کی وہ کمپلیٹلی آپ کے معیار کے مطابق ہوگی. نہیں, یہ آلموسٹ یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. وہ ایک الگ خاندان میں, الگ گھر میں, الگ ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے, آپ کی الگ پرورش ہوئی. جب آپ ملتے ہیں, یہ دونوں اجنبی ہیں جو نکاح کے بعد میاں بیوی بنے ہیں. یہی ہے نا. پہلے سے تو کوئی ریلیشن ہمارے تو نہیں ایکسیپٹ کی جاتی, نہ ہے بھی نہیں. شادی سے پہلے مرد اور عورت کا آپس کا ریلیشن کچھ بھی نہیں ہے. اجنبی مرد اور عورت کا ریلیشن تو ہے ہی نہیں. وہ غیر محرم عورت, آپ غیر محرم مرد ہیں, آپ کا تو آپس کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, وہ اپنے انداز سے قبول کرتی ہے. آپ 3 دفعہ قبول کہہ کر ایزیلی شوہر صاحب بن جاتے ہیں, مسٹر شوہر, اور وہ ہاں بول کر بیوی بن جاتی ہے. یہی ہوتا ہے. اب آپ جب ملتے ہیں تو آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کوئی اجنبی ہوتے ہیں. آپ بولے کہ یار میں ایسا چاہتا تھا, میری بیوی ایسی ہو. تو اب اس کو کوئی پوچھے کہ تو کیسا چاہتی ہے, بولا میں بھی ایسا ہی چاہتی تھی, میرا شوہر ایسا ہو. تو نہ اس کے ارمان شاید پورے ہوئے, نہ آپ کے ارمان پورے ہوئے. تو کیا دونوں اپنے ارمان پورے نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی کرو گے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. تو اللہ پاک ہماری محبتوں کو سلامت رکھے. آپ محبت یہ صبر سے ہوتا ہے, یہ برداشت سے ہوتا ہے, اور اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے ہوتا ہے. یعنی شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, کمانے کے تعلق سے, گھر میں آنے کے تعلق سے, کام کے تعلق سے, تربیت کے تعلق سے, گھر کی دیکھ بھال کے تعلق سے, وہ اپنے کام پورے کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز اختیار فرمایا, آپ سنیے. یہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بالخصوص, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ انتہائی سادگی کی زندگی بسر فرماتے تھے. آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ گھریلو کام کاج میں اپنی ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے, پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ آقا کی گھر کی کیفیت, ایک کیفیت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. یہ ہم مردوں کے لیے, شوہروں کے لیے یہ ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے, ایک سیرت کا پہلو ہے. اب آتے ہیں ہم آپ کی طرف, ہم اپنی طرف آتے ہیں. اب اگر ہمارے گھر میں پوچھ لے کہ آپ کے شوہر گھر میں آئے تھے تو کیا کرتے ہیں, وہ کیا کہے گی؟ آتے ہیں تو جوتے وہاں ڈالتے ہیں, موزے وہاں ڈالتے ہیں, چابی وہاں ڈالتے ہیں, کپڑے وہاں پھینکتے ہیں, پھر آرڈر کرتے ہیں پانی لاؤ, پھر موبائل نکالتے ہیں, ٹی وی کھولتے ہیں, ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اسی طرح رات کا قصہ گزارتے ہیں. بات کرنی تو کہتے ہیں تھکا ہوا ہوں, کیا بات کروں, کل بات کر لیں گے. پھر صبح ہوتی ہے, ناشتہ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو ٹائم کہاں دیتے ہیں؟ جب ٹائم ہوگا تو دیں گے, ورنہ نہیں دیتے. کچھ بات کرو تو کہتے تمہیں اس لیے تھوڑی بلایا تھا,
تمہیں اس لیے تھوڑی بلایا تھا کہ تمہیں ٹائم دوں، تو پھر وہ کس لیے بلایا تھا؟ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، برتن مانجنے کے لیے. بھائی بیوی ہے، وقت مانگے گی، 2 باتیں آپ اس سے کرو گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کو نیکی کی بات بیان کریں گے، اس سے کو 2 گفتگو کریں گے. کیا کریں گے؟ اسپیشلی پردیس کے اندر تو ریلیٹیوز بھی نہیں ہوتے، فیملی ممبرس بھی نہیں ہوتے، پھر کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا دوستوں کے پاس لے کے جائیں گے، دوستوں میں کیا کریں گے؟ اپنی بیوی کو انٹروڈیوس کرائیں گے، یہ میری بیوی ہے. آپ کی شرم، آپ کی حیا آپ کو اس کی اجازت دے گی کہ آپ اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے انٹروڈیوس کروائیں گے؟ پاسبلٹی نہیں ہے. ایک غیرت مند مرد کیسے انٹروڈیوس کرائے گا؟ میٹ وتھ مائی وائف، اور وہ کہے گا واو ویری بیوٹیفل. جو کلچر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا. وہ آپ کے منہ پر آپ کی بیوی کو بیوٹیفل بول کے چلا گیا اور آپ بھی دانت نکال کے ہنس رہے ہیں. یہ کلچر کی تو اجازت نہیں ہے نا ہمارے یہاں. ہم تو اسلام و دین کے ماننے والے ہیں. حیا اور ماڈسٹی کی بات کرتے ہیں، حیا کی بات کرتے ہیں، غیرت کی بات کرتے ہیں، شرم کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں. اسلام و دین تو پردے کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا اپنا گھر کے اندر رویہ کیسا ہے؟ ہمارا اپنے گھر کے اندر ماحول کیسا ہے؟ اب آتے ہیں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا شان ہے ان کی. حضرت ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلامی بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار پر تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے. غار ہرا سنا ہے نا آپ نے؟ اور کئی دنوں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہرا پر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ام المومنین سیدنا عائشہ، ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عالم تھا. اچھا ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مگر عبادت کے لیے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے. اس کیفیت میں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے. آپ گھر میں سے کھانا لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی، وہ غار کے باہر بیٹھتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی. شہزادیاں آپ کے ساتھ ہوتی تھی، بیٹیاں. اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار سے تشریف لا کر گھر تشریف لاتے تو ام المومنین اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کرتی تھی. یہ گھر تھا، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کی سیرت کو پڑھیں. اور پھر چلتے ہیں پیارے آقا کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں. ان کی سیرت کو پڑھیں کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا انداز مبارک کیسا تھا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ان کا انداز مبارک کیسا تھا. آپ تو مشین کا بٹن دباؤ تو مسالہ پیس گیا، مشین دباؤ تو آٹا تیار ہو گیا، یہ دباؤ تو یہ تیار ہو گیا. میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی. پانی کا مشکیزہ خود اٹھا خود بھر کے لایا کرتی تھی، سینے مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے آپ کے. گھر کے کام خود کیا کرتی تھی. اور اس میں بھی جب کھانا پکاتے تھی تو کھانا پکاتے پکاتے میرے آقا کی شہزادی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور پرورش کا یہ عالم تھا کہ ان کی پرورش کی برکت دیکھیے کہ ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما. کیسے شہزادے، تربیت دیکھیے. گھر کے کام کاج، گھر کے معاملات کو دیکھنا. چولہا ابھی تو ماچس کی ضرورت نہیں تھی، الیکٹرانک اسٹو ہے نا ڈائریکٹلی. اس وقت تو پھونکے مار مار کر ہمارے بھی بڑے بزرگوں نے جس طرح کے پہلے کے کام کیے سب کو پتا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں کر رہا. لیکن اس وقت آپ سوچئے کہ اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی کہ پھونکے مار مار کر چولہا جلانا اور پھر کپڑوں کے اوپر یہ ساری گرد آنا، اس میں پورے گھر گرستی کو دیکھنا. یہ میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم تھا. اور جب آپ اتنی کچھ دن رات محنت و خدمت کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اپنے بابا جان رحمت عالمیان کی بارگاہ میں کہ کوئی خادمہ مل جائے، کوئی خادم مل جائے کام کے لیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت و پرورش کا انداز دیکھیے کہ آپ نے خادم نہیں دیا بلکہ آپ نے اپنی شہزادی کو تسبیحات عطا فرمائی، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں آپ.
33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. تھکن اتاری جاتی ہے اس سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. ایک والد اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کرتے ہیں، یہاں ہمیں درس ملتا ہے. یہ پورا گھرانہ ہے، یہ پورا گھرانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. تو پوچھا گیا کیا ہوا، تو کچھ آپس میں شکر رنجی ہو گئی ہوگی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیٹیل میں نہیں گئے، نہ آپ نے جا کر مولا علی سے بات کی. بس آپ گئے تو مولا علی شیر خدا کرم تعالیٰ وجہ الکریم مٹی پہ سوئے ہوئے تھے. خاک اڑ کر میرے مولا علی کے بدن کو چوم رہی تھی. اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھ اے مٹی والے. اور آپ اٹھے، اور آپ نے اس وقت بھی مولا علی سے کوئی بات نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاملہ حل ہو گیا. ہاں کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم تو معاملے کو کھڑچنے جاتے ہیں، ہم معاملے کو کھیڑنے جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک پڑھیں اور پتہ چلے کہ بیٹی کے باپ کو کیسا ہونا چاہیے اور داماد کے سسر کو کیسا ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ پوری فیملی ڈسکس کر رہا ہوں، سسر کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے. جب بیٹی، آپ دیکھیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کیا کرتے تھے. جی ہاں. اور جب خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میرے آقا تشریف لے جاتے تو شہزادی خود کھڑی ہو کر اپنے بابا جان کا استقبال کرتی اور آگے بڑھ کر ہاتھ چوما کرتی تھی. یہ گھر ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے گھرانے میں اس گھرانے کا فیضان نہیں آ رہا. اگر وہ گھرانے کا فیضان آ جائے، وہ طریقہ کار آ جائے، وہ اخلاق آ جائے، وہ کردار آ جائے، تو بات ہی کچھ اور ہو. اس کے لیے ہمارا اپنا ایز اے مرد، ایز اے شوہر، ہمارا اپنا کردار بھی درست ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہم اپنی عورتوں کے لیے نرم ہوں گے، شفیق ہوں گے، ان کا خیال رکھنے والے ہوں گے، ان کی حقوق کی ادائی کرنے والے ہوں گے، اور ان کو ذلیل نہیں کریں گے. پکانا بھی نہیں آتا. اب یہ جملہ کوئی آپ کو کہے تو، بچوں کے سامنے اپنے بچوں کی امی کو ڈانٹتے ہیں. یہ بات گھر کی ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. کئیوں کے گھروں میں ایسا ہوتا. آدمی سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو تو ڈانٹ رہا ہوں، مگر یہ میری بیوی میرے بچوں کی ماں ہے. یہ میری بیوی میرے بچوں کی ماں ہے. میرے بچے دیکھ رہے کہ میرا باپ میری ماں کو ایسا بول رہا ہے. اب بچوں کی سوچ پر، بچوں کے ذہن پر باپ کا کیا اثر پڑے گا؟ غور کیجیے. اب سوچتے رہیے، اور اپنی، اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی مسٹیکس ہم نے کی ہیں ان کو سوچیے. کہتے ہیں کہ برا وقت یوں نہیں آ جاتا، اچھے وقت میں کی گئی غلطیاں برا وقت بن کر آ جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. پانی کے نام پر جھگڑا، استری کے نام پر جھگڑا، ساکس نہیں مل رہے تو جھگڑا، جوتا نہیں ملا تو جھگڑا، چابی نہیں ملی تو جھگڑا، چارجر نہیں ملا تو جھگڑا، پانی گرم نہیں ہوا تو جھگڑا، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو جھگڑا، کافی صحیح نہیں ملی تو جھگڑا، نمک زیادہ ہو گیا تو جھگڑا، نمک کم ہو گیا تو جھگڑا، مسالہ کم ہو گیا تو جھگڑا. ارے بھیا، کیا نکاح نامے میں جھگڑا لکھوا کر لائے تھے؟ کیا آج اٹھنے کے بعد باقاعدہ کو عزم کیا تھا کہ آج گھر سے نکلنے سے پہلے 5 منٹ جھگڑا کروں گا؟ کوئی درگزر، کوئی معافی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ایک شوہر نے کھانا کھایا، نمک کم تھا، غصہ آیا. جیسے غصہ آیا کہ یار یہ کسی عورت ہے، نمک کم تھا، اچانک خیال آیا میں بھی غلطیاں کرتا ہی رہتا ہوں، چھوڑو، میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، چھوڑ دو. اس نے درگزر کیا، بیوی سے کوئی ڈسکشن نہیں کی. مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ تو نے میری بندی پر رحم کیا، آج ہم تجھ پر رحم کرتے ہیں. اور اس کی مغفرت کر دی گئی، کہ بخشش ہو گئی. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم عورت اپنے شوہر کے ساتھ اوبیڈینٹ رہے، وفادار رہے، فرما بردار رہے،
اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہ کرے. نہیں ہے بت عموماً ہمارے جھگڑے فرمائشوں پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, یہ دلا دو. ارے بھائی حیثیت نہیں ہے. ابھی آج کل جو پوزیشن ہے وہ سروائیول کی پوزیشن ہے نا. ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک میں آپ کے گلاسگو کے کچھ اسلام بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہی ڈسکشن ہو رہی. میں نے کہا بھی تھا کہ میں بیان کے لیے جا رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں وہ آئیں کہ نہیں آئیں, میں نے کہا میں بیان کے لیے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری ڈسکشن کو میں وہاں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی اس کو سب سے بڑا پرابلم سروائیول کا ایشو ہے. کیا پورا نہیں ہو رہا, رینٹ بڑھ گئے یا رینٹ پورے نہیں ہو رہے, کرائے کے مسائل ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں, گروسری کے مسائل ہیں, یوٹیلیٹیز کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے شوہر اپنی پوری کوشش کرتا ہے, بیسیکلی کوشش کرتا ہے. وہ یہ ایک تو یہاں ہے, پھر بلایا جاتا ہے, پھر بچے, اور یہ سارے ایکسپینس بڑھ رہے ہوتے ہیں. نہ بلا تو ایکسپینس بھی نہ بڑھتے اس کے. وہ خود چاہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں. آدمی یہاں پر میجورٹی وہ ہوتے ہیں جو اکیلے آئے تھے شروع میں, فیملی کو لے کر تو نہیں آئے تھے, لیکن اکیلا بندہ نہیں رہ پاتا تو انہوں نے اپنی فیملی بلائے. ان کو پتا تھا کہ اگر میری فیملی آئے گی, میری بیوی بچے آئیں گے تو میرے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے, مجھے گھر بڑا لینا پڑے گا, میرے خرچے بڑھ جائیں گے, میری یوٹیلیٹیز بڑھ جائیں گی, اور بھی چیزیں بڑھ جائیں گی. لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں. اگر اس کی ہمدردی نہ ہوتی تو بیوی بچے کیوں بلاتا, وہ نہیں کرتا یہ. مگر اس نے یہ کیا, اب کیا, اور کوشش کرتے ہیں. میں سب مردوں کا نہیں کہتا, مگر جو کرتے میں ان کا کہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ بعض مرد اس معاملے میں بڑے سست واقع ہوتے ہیں, مگر جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ دن رات ایک کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اب اس میں ہماری فرمائش آ جاتی ہیں, فلاں کی شادی یہ دلا دو, فلاں کا شادی یہ تو پرس دلا دو, فلاں کا یہ تو یہ دلا دو, فلاں کا وہ تو یہ دلا دو, اتنے عرصے سے کپڑے پہن کے رہ گئے, نئے کپڑے پہن. تو میری اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ اس طرح فرمائشیں کر کے اپنے گھر کا نظام برباد نہ کریں. بعض اوقات مرد نہیں کر پاتا, اس کی پوزیشن نہیں ہوتی. اور اگر آپ کو پتا ہے, میرے یہاں جتنے بھی یو کے میں ہیں, یورپ میں, یا جس نے اس طرح ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر جو رہتے ہیں, ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, پلس مائنس جو بھی ہو پلیز اگنور کیجئے گا, برا مت مانیے گا. کئی ایسے گھر ہیں جن کی اگر سبسڈی بند ہو جائے نا گورنمنٹ کی, بہت پرابلم ہو جائے گا. ایم اے رائٹ؟ بہت پرابلم ہو جائے گا اگر بند ہو گئی تو. اب وہ سبسڈی کتنا سچ بول کے لی جا رہی ہے, کتنا جھوٹ بول کے لی جا رہی ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, یہ سب آپ جانتے ہیں. اور غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. گھر میں وہی آمدنی آئے جو حلال ہو, طیب ہو, کیونکہ اگر آمدنی حلال ہو, طیب نہیں آئے گی تو خود ہی سکون برباد ہو جائے گا. ایک گھر تھا, پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس ٹاپک پر آتا ہوں. میں واقعہ پڑھ رہا تھا, پورا نہیں ہو رہا تھا, یعنی سوری میں چلو شروع سے آتا ہوں. ایک گھر تھا, تو جو لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی نا, وہ نیکی کی بنیاد پہ, لڑکا بھی نیک تھا, لڑکی بھی نیک تھی, ماں باپ نے دونوں کی شادی کر دی کہ چلیں اچھا گھر ہے, اور دونوں نیکی کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزار رہے تھے. لڑکا نوکری کرتا تھا, خوشی خوشی گھر چل رہا تھا. اب بیٹھے بیٹھے لڑکے کو ایک اپرچونٹی ملی کسی ادارے کی طرف سے. اپرچونٹی ملی تو وہ کام تھوڑا درست نہیں تھا. اب اس نے گھر میں شیئر کیا, تو ہر بیوی تو نیک نہیں ہوتی, ہر عورت جیسے ہر مرد نیک, ہر عورت نیک نہیں ہوتی. مگر وہ نیک تھی, لیکن اس کے لالچ آ گئی. اس نے کہا کر لو, کریں گے تو یہ پرابلم جو سامنے, کہا دیکھیں کچھ عرصہ لگے گا, گھر صحیح ہو جائے گا, تھوڑا ہماری پوشن اچھی ہو جائے گی, بچے کی اسکول ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, جو ہمارے عموماً گھروں میں بات ہوتی ہے کہ تھوڑے ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے, پھر دیکھ لیں گے. اب وہ شوہر کی کیا ہو گیا, تو وہ بیوی کی باتوں میں آ گیا. اس نے ڈیل کر لی. اب ڈیل کی تو اس نے وہ سارا لے لیا جو کچھ لینا تھا اس کو. اب لے لیا تو اس کو وہ نوکری پہ آہستہ آہستہ اس کی ختم ہونے لگی, آمدنی اس کی کم ہونے لگی, قسطیں بھرنی تھی بھر نہیں سک رہا تھا, وہاں اس کو انٹرسٹ لگ رہا تھا, وہاں اس کو سود لگ رہا تھا. اب وہ آہستہ 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 وہ سود کی وجہ سے پریشان ہوتا گیا, اس کی آمدنی کم ہوتی گئی, گھر کے مسائل بڑھتے گئے. تھوڑی تھوڑی باتوں پر میاں بیوی میں اب جھگڑا شروع ہو گیا. جب آمدنی کم ہوتی ہے تو میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, جنرلی طور پر یہ ہوتا ہے. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو دکھ کے دنوں میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, اور بہت کم شوہر ہوتے ہیں جو دکھ کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ دکھ میں جو ہے نا, کہتے ہیں نا اندھیرے میں بھی سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, تو دکھ میں بڑی پہچان ہو جاتی ہے آپ ایک دوسرے کی. تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی میاں بیوی کی. اب اتنی لڑائی بڑھی کہ بچے پریشان ہو گئے.
آئے دن لڑائی، آئے دن آمدنی ختم ہو گئی، گھر نہیں چل پا رہا تھا، اور فیسیں بھی نہیں ہو رہی تھی، اسکول کا پرابلم ہو رہا تھا، کھانے پینے کے مسائل ہو گئے تھے. ایک دن دونوں میں ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی. آخر غصے میں آ کر شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. گھر ٹوٹ گیا. نیکی پر گھر بنا تھا، گناہ پر گھر برباد ہوا. جب گھر میں گناہ آ جاتا ہے نا، چاہے وہ حرام روزی کے ذریعے آئے یا کسی اور ناجائز و حرام کام کے ذریعے آئے، یاد کر لیجئے جب گناہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں نا تو گھر کا سکون برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یاد کر لیں آپ اس کو کسی بھی خوشفہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے گھروں میں گناہ آئے اور ہم پرسکون رہ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. دیوار پر سر ماریں گے لگے گا ہی. یہ نہیں ہو سکتا بولا یار اس کو لگاتا نا مجھے تھوڑی لگے گا، میں مار کے دیکھتا ہوں، مار کے دیکھ پتہ چلے. تو دیوار پر سر ماریں گے تو سر پر لگے گا، چوٹ تو لگنی ہے، نیچر ہے یہ. جب آپ حرام اور ناجائز کام کی طرف جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہی ہے لائف پر، گھر پر، فیملی پر. تو یہ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں ایک جو مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 25 سال، کسی کو 30 سال ہو گئے، بعضوں کو 50 سال ہو گئے، یہیں رہ رہے ہیں. مگر ایک تعداد ہے، نوٹ آل، ایک تعداد ہے. اگر سبسڈی بند، ان کا آکسیجن کم ہو جائے گا، ان کو فائنینشلی اور معاشی طور پر کووڈ ہو جائے گا، سانس نہیں آ رہی ہوگی. آپ سمجھے پورا آکسیجن ہے یہ گورنمنٹ کا پورا. یہ سچ بول کے لیا تو آپ کے نصیب، یہ جھوٹ بول کے لیا تو آپ کے نصیب. جھوٹ بول کے مت لیجئے، یہ میں آپ کو بیان کر چکا. ٹھیک ہے. اب 15 20 50 سال ہونے کے بعد سبسڈی بند، ہمارا آکسیجن بند، ہماری سانس بند. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں؟ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم پاؤں پہ کھڑی رہے. کیوں ہے سبسڈی؟ ایک وجہ، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہر چیز حرام حلال جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا، ایک اپنی بات کر رہا کہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، مجھے نہیں لینے کی ضرورت کسی سے بھی، مجھے نہیں فارم بھرنا، مجھے نہیں ریکویسٹ کرنی، مجھے نہیں مانگنا کسی سے بھی، میں اپنا کر رہا ہوں. اور آپ کی پرورش، جو بچوں کی پرورش وہ آپ خود کر رہے ہیں. آپ کے بچے کی پرورش پہ کسی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا بچہ دیکھنا بڑا ہو کر آپ کا نہ بنے تو مجھے کہنا. اس پر غور کیجئے گا. یہ میں نے ایک مشورہ دیا ہے، اور دیکھیے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں اب تک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں یہ بیان میرا لائیو ہے. یو کے میں کل پرسوں بیان یہ تھوڑا بہت کرتا آیا ہوں. دنیا سن رہی ہے اس وقت. یہ فائنینشلی کرائسس دنیا بھر میں، ایون یو کے، یورپ، جو بھی ہو. ہمارے گھروں میں لگتا ہے کہ جناب یہ بڑے مطلب یوں ہوتے ہوں گے، یوں جیسے آپ جاتے ہو گے اپنے ملک میں تو سب کی نظریں آپ کے بیگ پر ہی ہوتی ہوں گی، لایا گیا ہے. بیگ کھولو، اچھا اگر آپ غلطی سے کہہ دو کہ بس میں اب آ گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا، وہی کوئی تو بے ہوش ہی ہو جائے گا. تم جاؤ گے نہیں، تم اب یہی رہو گے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ یعنی اگر ہم پیسہ دینا بھیجنا بند کر دیں، کچھ بند کر دیں تو ان کا آکسیجن بھی بند ہو جائے گا. سارے رکھتے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. یعنی ہمارے اگر ہم کوئی چلا جائے 25-30 سال کے بعد بیگ لے کر 20 بچے لے کر سامان سارا پیک کرا کر بولے بغیر اور گھر میں چلا جائے بولے میں الحمدللہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں، آپ کی خوشی ہوگی، کسی کا غم ہوگا. ہونڈ کی کریے، ہونڈ صبر کریے، ہونڈ دعا کریے، اب یہ جانا نہیں ہے، اب یہ آ گیا گھر پر. لیکن یہ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ، یہ سب آپ سمجھ رہے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اس سے ہمارے رشتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. عجیب دنیا ہے یہ، دنیا کے دھوکے ہیں، یہ دنیا کا فرق ہے. میں نہیں کہتا ہر کیا کہا ایسا، کہیں تو خوشی ہوگی، اللہ کا شکر ہے آجا. اب کچھ تو بلا رہے ہوں گے، آجا بھائی بہت ہو گیا. لیکن میں دنیا کے کئی ملکوں میں جاتا ہوں اور یہ باتیں کرتا ہوں. یہ باتیں میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے لوگوں نے کہی. یہ میری اپنی آبزرویشن نہیں ہے، مجھے جو لوگوں نے کہی ہیں، جو جاب کر رہے ہیں اتنے سالوں. بولا یار کہاں جائیں، جانے کی بات کر تو کہتے نہیں ابھی مت آؤ، ابھی بہن باقی ہے، ابھی گھر باقی ہے، ابھی گھر بننا باقی ہے. میں نے کہا جب واپس جانے کے بعد کچھ ملا بھی ہے؟ کہا نہیں ہے، جب واپس گیا تو سارا فلٹر ہو گیا. ابھی یہ ایسی کہانیاں ہیں، میں کتنی کہانیاں، یہ سچا میں نے جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کیے نا، آپ کے لیے شاید کوئی نئی کہانی نہیں ہوگی، مگر ہم کسی کہانی سے عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے یا میرے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ کرے آپ کے ساتھ برا نہ ہو.
آپ کے ساتھ اچھا ہی ہو. جن کے ساتھ برا ہوا نا ان کو بھی یہ لگتا تھا میرے ساتھ بھی نہیں ہوگا. مگر جو پانی میں جائے اور بولے میں گیلا ہوئے بغیر واپس آ جاؤں, کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن سارے کچھ باتیں کر سکوں گا, زیادہ دیر تو میں نہیں بیان کر سکوں گا. چلیے تھے گھر کے اندر. اب یہ تو میاں بیوی کی بات ہو گئی. اللہ کرے کہ ہمارے درمیان محبت اور پیار اور ایک دوسرے کے اعتماد کا رشتہ باقی رہے. شوہر بیوی کا حق ادا کرتا رہے. تمیز, ایسا میں نے غور کیا ہے, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہیں نا, بیوی شوہر کے ساتھ, کب تک شوہر بدتمیزی کرے گا؟ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک شوہر شرابی, جواری, بد اخلاق, بیوی اللہ نے کی رحمت سے نیک تھی. آؤٹ آف پاکستان کا واقعہ ہے, بیوی نیک تھی, مگر اس بیوی کا کام ایک ہی تھا, شوہر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتی تھی اور تہجد پڑھ کر اپنے شوہر کی نیکی کی دعا کرتی تھی. اس کا کام دو کام کرتی تھی. ایک دن وہ شراب کے نشے میں کہیں دھت پڑا ہوا تھا, تو اس کو کوئی آدمی اٹھا کے گھر لے آیا. گھر لایا تو اس آدمی نے سنا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسی بدسلوکی کر رہا تھا. بعد میں اس آدمی نے اس سے بات کی کہ یار میں تمہیں لے گیا, تم تو ایسے تھے اور تمہاری بیوی تمہیں کو رسپونڈ نہیں کر رہی تھی. اس نے بیوی کی احساس ذمہ داری اور اس کی جو اچھی اور نیکی تھی اس کو احساس دلایا. اس پر اس کو چوٹ لگی اور آہستہ آہستہ وہ شراب سے گیا, جوئے سے گیا, سب سے گیا, اور الحمدللہ نیک بن کے نمازی بن گیا اور نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا. یعنی یہ میں اسلامی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مایوس مت ہوا کرو. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے, دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. تو آپ بھی صبر سے کام لیں. اگر شوہر کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ بیوی بد اخلاق ہے, اللہ نہ کرے بدتمیزی کرتے, آپ کے پاس ایک کی تو فرد ہے جس کی اصلاح کر. آپ ایک کی بھی اصلاح نہیں کر سک رہے, آپ کیسے شوہر ہو؟ شوہر کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں طبیب لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ طبیب, ڈاکٹر, علاج کرتا ہے. اگر اللہ نہ کرے بیوی میں کوئی ایسی بد اخلاقی کی بیماری آئے تو شوہر اس کا علاج کرتا ہے, مارتا پیٹتا نہیں ہے. اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا. آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے تو آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی کرو گے؟ نہیں. ناپاکی پاک پانی سے دھلتی ہے, ناپاکی سے نہیں دھلتی. آپ کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے تو اس کے لیے اس کا میتھڈ ہے, اس کے میتھڈ کو اپلائی کریں گے تو ہوگا. تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ جب گھر میں رہیں گے تو دیکھیے کیسا فرق پڑتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتی ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر اور گھر کے باہر کوئی بلاتا تو میرے آقا جواب میں کیا فرماتے پتہ ہے؟ لبیک. آقا کا کیا فرمان ہوتا؟ لبیک. جیسے اگر میں کہوں لبیک یعنی میں حاضر ہوں, یعنی وہ ہوتا نا جی کہیے کیا حکم ہے, جی کہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ آپ کیا کہتے تھے؟ لبیک. چھوٹا بڑا جو بھی کہتا آپ اس کو اس طرح جواب دیا کرتے تھے. یہ آقا کے اخلاق کے مبارک تھے. ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہے نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ابھی تو یہاں بولو گے لبے, گھر پہ جاؤ گے تو میں پوچھوں گا. استغفر اللہ. مسجد آواز سے مت ہنسیے گا. جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی وہ ہے نا, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو آواز سے نہیں, مسکرانا تبسم سنت ہے, قہقہ لگانا سنت نہیں ہے. تو اب ہمارے تو کیا ہے, اچھا عورت بھی کہتی کیا ہے, ہمارے کیا ہے نہیں ہے, جی کہیے. ہم اپنی لینگویج میں بات کر لیں. چلے لبیک منہ سے نہیں نکلتا تو کم از کم یہی نکل جائے. آپ بولو کہ یار احرام باندھیں گے تو لبیک کہیں گے, انشاءاللہ اس وقت بھی لبیک کہیں گے انشاءاللہ. مگر کوئی اخلاق و تمیز سے بجا رہے. اگر شوہر بھی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے تو اخلاق سے, جی میں ابھی آتی ہوں, جی آئی, جی بس آئی, یہ بھی تو کوئی گفتگو ہے. شوہر کہتے ہیں ہاں جی آ رہا ہوں, جی ابھی کر رہا ہوں, میں اب اٹھ رہا ہوں, بس ابھی کر رہا ہوں. یہ آپ جی جناب سے بات کریں گے گھر مدینہ ہو جائے گا. اب یقین مانے تو تڑا سے بات نہ کریں, آپ جی جناب کیا کہیں گے؟ آپ جی جناب, بس آپ جی جناب سے بات کریں. بچے سنیں گے کہ ہمارے امی ابو کس قدر ادب سے گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بچوں کی گفتگو چینج ہو جائے گی. اس طرح گھر میں دینی ماحول لائیں.
नमाज पढ़े, यानी शोहर बीवी को उठाए, बीवी शोहर को उठाए, तहज्जुद के लिए उठाए, नमाज के लिए उठाए, उठो नमाज का वक्त हो, तहज्जुद। हदीस में यहां तक आया है कि अगर शोहर ना उठे तो बीवी इसके मुंह पर पानी छिड़क दे, और अगर बीवी ना उठे तो शोहर उसके पर पानी छिड़के, या शोहर ना उठे तो बीवी इसके मुंह पर पानी छिड़क दे। मगर ये पहले से अंडरस्टैंडिंग हुआ, पता चले पानी छिड़का और वो कुछ और ही छिड़क देगा, वो मतलब उसका वो नींद में तो वैसे ही पानी मुंह पे डालो तो, मगर हदीस में बाकायदा आया है पानी छिड़कने का, और उसके लिए बिशारतें हैं, सवाब है दोनों के लिए। अब आप सोचिए कि कितनी खूबसूरत तालीम और तरबियत है कि दोनों एक दूसरे को तहज्जुद के लिए उठाओ। यहां तो ऑफिस के लिए उठाना मसला है, ऑफिस के ही उठेगा आदमी, खुद नहीं उठेगा, बीवी उठाएगी, अब उठ जाइए। हालांकि ऑफिस इसकी, उठना इसको चाहिए, मगर फिर भी ड्यूटी उसकी है, नौकरी उसकी है, गए उठ जाइए, और ना उठा तो उसकी मुसीबत आई कि उठाया नहीं था। तो ये सारी चीजें, तो अगर हम इस तरह का माहौल बनाएं, नमाज का माहौल बनाएं, इबादत का माहौल बनाएं, नेकी का माहौल बनाएं, माशाअल्लाह 1500 में जश्न विलादत आ रहा है, 1500 बाद दुरूद पाक तकसीम कर दें रोज के, कि आप भी 1500, मैं भी 1500, बच्चे भी 1500 तस्बीहात दे दें, काउंटर तस्बीह दे दें एक दूसरे को, कि इंशाल्लाह रोजाना 1500 बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे। घर में रूहानियत ना आए तो मुझे कहिएगा, घर में ये म्यूजिक, गाने, बाजे, मौसीकी बंद करें। ये तो नहुसतें घर में लड़ाइयाँ लाती हैं। मुझे पता चला है, कहीं बात कर रहा था, इस तरह के मौजू था, क्या भाई तुम बात कर रहे हो, ये ड्रामे घरों में जो चल रहे हैं ना, ड्रामों की वजह से घर में लड़ाइयाँ हो गई हैं। वो ड्रामा क्यों लड़ाई कराएगा? बोले ड्रामों में करेक्टर ही ऐसे आ गए कि जिनमें घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब होते होंगे ऐसे कोई ड्रामे, तो क्या जरूरत है ऐसे ड्रामे देखने की जिससे घर में लड़ाइयाँ हो जाएं? क्या जरूरत है फिल्म ड्रामा देखने की? क्या जरूरत है इस तरह के काम करने की? घर में अल्लाह का शुक्र है मदनी चैनल देखते रहें, मदीना मदीना करते रहें, मक्के मक्के की बातें करते रहें इंशाअल्लाह। तो यूं अपने घर में मसरूफियत पैदा करें। 12वीं शरीफ आ रही है, मसरूफियत है, घर सजाना है, झंडे लगाने ना, और आपस में मोहब्बत और प्यार से रहना। इसी तरह बच्चों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत क्या करते थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया तो आपने बताया कि मैंने दुआए कुनूत अपने नाना जान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत क्या करते, बच्चों पर शफकत क्या करते, बच्चों को अपनी गोद में बिठाया करते थे, बच्चों को अपने कंधों पर बिठाना। अपने नवासों को मेरे आका ने अपने कंधों पर बिठाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बच्चों के साथ शफकत, बच्चों के साथ नरमी, बच्चों को वक्त देना, ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूं इसके लिए आपको वक्त देना होगा, घर में वक्त देना होगा, और फिर वो क्वालिटी टाइम होता है। अब आप घर में वक्त तो देते हैं, वो भी मोबाइल को देते हैं, घर में वक्त देते हैं, टीवी को देते हैं, बच्चों को दे। बच्चा आपसे कुछ बात करना चाहता है, ये छोटे बच्चे होते हैं, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप कहते हैं बेटा टाइम नहीं है। मैं कल भी बयान कर रहा था, कल परसों, आज बच्चों को आपका टाइम चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है। कल आपको बच्चों का टाइम चाहिए होगा ना, बच्चों के पास टाइम नहीं होगा, ये याद कर लें आप। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मुझे टाइम दें मेरे बुढ़ापे में, तो बच्चों को टाइम दें इनके बचपन में। आप बच्चों को लेकर बैठे हैं, बच्चों के साथ बातें करें, इनके साथ इनकी तरबियत करें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। इंशाल्लाह अगर अच्छी तरबियत करेंगे तो बच्चे आपको रिजल्ट देंगे, यकीन माने। अच्छा, इनकी तरबियत का बाकायदा एक अंदाज होता है, उम्र के साथ आप लेकर चलें, इनकी एक एज होती है, उस वक्त आप इनके अखलाक दुरुस्त करें। शुरू में तो माँ का काम होता है, जो इस्लामी बहनें सुन रही हैं, शुरू में माँ का काम होता है। जो इस्लामी बहनें कहती हैं ना घर में क्या करें, घर में बच्चों की तरबियत करें, इनको कुरान की तालीम है, शरीयत की तालीम है, अखलाक की तालीम है, नमाज अपने साथ पढ़ाएं, इनके किरदार को बेहतर करें। इस्लामी बहनों का काम है, वो आप करें, ये आपका काम है। शोर बाहर गए, कमाने के लिए गए, इंशाल्लाह घर आएंगे तो फिर रात को वो अपने बच्चों को टाइम देंगे। मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ी प्यारी बातें एक जगह नजर आई, शायद हो सकता है आपको फायदा दे, कि 3 साल की उम्र तक बच्चे के सामने जो अल्लाह अल्लाह कहना सिखाएं, बेटा बोलो अल्लाह, इसको अल्लाह का जिक्र करवाएं, इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसकी ज़बान पर लाएं, दीगर नेक अच्छे नेकियों भरे अल्फाज उसकी ज़बान पर लाने की कोशिश करें, और कुछ ना कुछ उसे आदाब सिखाने की कोशिश करें। बच्चा उल्टे हाथ से उठाएगा तो बेटा बेटा सीधे हाथ से उठाओ, उल्टे हाथ से पानी पिएगा बेटा सीधे हाथ से पानी पियो। ये तरबियत करनी पड़ेगी घर के अंदर बच्चों की, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर के अंदर तरबियत होती है।
پھر کلمہ اس کو سکھائیں عمر کے ساتھ. جب بولنا سیکھے تو بیٹا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہو سکے نا تو اس کا ورد ہم بھی جاری رکھیں. اسلامی بہنیں بھی یاد کریں, اسلامی بھائی بھی یاد کر لیں. کیا پڑھتے رہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. چلو تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ. تو کلمہ لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, کلمہ طیبہ اپنی زبان پر جاری رکھیں, اس کی عادت بنائیں. اللہ نے چاہنا تو موت کے وقت مرتے وقت یہ کلمہ زبان سے نکل دے انشاءاللہ. یہ کلمہ پڑھتے رہا کریں جتنا ہو سکے. اور پھر ایک اور بات, مسواک کے عادی بنے. کتابوں میں لکھا ہے جو مسواک کا عادی ہوگا موت کے وقت اس سے کلمہ نصیب ہوگا. یہ اس کی برکت ہے. تو مسواک کی عادت رکھیں. تو بچے کو بھی کلمہ سکھائیں اور ڈرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ جب میں مروں تو میری زبان سے نکلوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. اس میں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں موت کے وقت کلمہ بھول جاؤں. اللہ نہ کرے. اللہ پاک ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرمائے. تو بزرگوں کی تربیت ہوتی تھی. ایک بزرگ نے طوطا پالا تھا. بزرگ کے ایک شخص نے طوطا پالا تھا. وہ طوطے کو طوطا جو سکھا وہ بولتا ہے. تو انہوں نے طوطے کو کلمہ سکھا دیا تھا. تو طوطا اپنے انداز سے کلمہ بولتا تھا. ایک دن طوطے کا پنجرا کھلا ہوا تھا تو کوئی جانور آیا, طوطے پر حملہ کیا. طوطا کیں 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 کے کرتا ہوا مر گیا. اب طوطا مر گیا, وہ صاحب رونے لگے. تو کسی نے کہا حضور طوطے کے مرنے پر کیوں رو رہے ہو, دوسرا طوطا خرید لو. تو فرمایا میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا, میں اس بات تو رو رہا ہوں کہ میں نے اس طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, یہ کلمہ پڑھتا تھا, میرے کو اچھا لگتا تھا, مگر جب اس پر موت کا حملہ ہوا تو یہ کلمہ بھول گیا اور کہیں کہ کرنے لگا. میں بھی زندگی بھر کلمہ پڑھ رہا ہوں, ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ مجھ پر موت کا حملہ اور کہیں میں کلمہ پڑھنا نہ بھول جاؤں. کیسی عبرت والی بات ہے, کیسی سوچنے والی بات ہے. ہمیں کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. تو بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا سکھائیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بیٹا آج کتنی بار کلمہ پڑھو گے؟ بیٹا 3 بار پڑھنا, بیٹا 4 بار پڑھنا, 7 بار پڑھنا, بیٹا 10 بار پڑھنا, 15 بار پڑھنا. اس کے کلمے کا اس کو کوئی فیگر دے دیں, اس کو درود پاک پڑھنے کا فیگر, صلی اللہ علیہ محمد, آسان آسان درود پاک اس کو دے دیں. پھر جب بیٹا تھوڑا بڑا ہونے لگے تو جیسے 4 سال 4 ماہ 4 دن بزرگوں کا طریقہ ہے, اس کی رسم بسم اللہ کر لیجئے. کسی نیک عاشق رسول کے ساتھ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیں. پھر اس کو کھانے پینے کے آداب سکھائیں کہ کیسے کھانا کھانا ہے, سنت کے مطابق کیسے کھانا چاہیے, انگلیوں سے کیسے کھانا چاہیے, سنت کے مطابق کیسے بیٹھ کے کھانا چاہیے. آہستہ آہستہ اس کے کپڑے کی, بات چیت کی, اخلاق کی تربیت. یہ ماں باپ کا کام ہے. یہ میں اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ کو یہی کنسرن ہے نا کہ اولاد ہماری نہیں ہے. اولاد کو ہم نے کیا کب تھا ہمارا, ہم نے تو اولاد کسی کے حوالے کر دی تھی. ہمارے یہاں اولاد کسی کے حوالے کر دی جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد آپ کی کر کے واپس کریں گے. کون سی دنیا میں جی رہے ہیں ہم؟ اولاد آپ کی ہے, اس کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے ساتھ اس کو سنواریں, اپنے ساتھ اس کو بنائیں, اس کی گھر میں تربیت کریں. خاص طور پر اسلامی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ابتدائی عمر میں اس کو یہ ساری باتیں سکھائیں. پھر 5 سال کی عمر کا ہو جائے, 6 سال کی عمر کا ہو جائے, جب وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے آپ اس کو نبی پاک کے معجزات بتائیں. ہاں, آقا کے پیارے پیارے معجزات بتائیں. چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے, کسی جانور نے آ کر آقا کی بارگاہ فریاد کیا کرنا, اس کی فریاد کیسے پوری کی. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو آقا نے کیسے ہاتھ جوڑ دیا. یوں آقا کے معجزات بتائیں, صحابہ کرام اور بزرگوں کی کرامات بتائیں. اسٹوریز سننے کا بہت شوق ہوتا ہے نا, بچوں کو اسٹوریز سننی ہوتی ہیں. آپ ہمارے فلسفے نہیں سننے ہوتے, ان کو اچھی اچھی اسٹوریز سنائیے.
سبق آموز باتیں سنائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ اس کی سوچ بننا شروع ہو جائے گی. اب 5 سال 6 سال 7 سال کی جیسے عمر ہوتی گئے ایک اچھے استاد کا اہتمام کریں جو نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, جہاں اولاد کو وہ قرآن حدیث اور تربیت دینا شروع کرے. 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے. 10 سال ہو جائے نہ پڑھے, سختی کرنے کے حکم ہے. اگر آپ اس طرح لے کر چلیں, آپ سچ بتائیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, اگر اس انداز سے ماں باپ اپنی اولاد کو لے کر چلیں, آپ کو لگتا ہے کہ بالغ ہونے پر یہ نماز ہی نہیں ہوگا, یہ جھوٹ بولے گا؟ کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہے جھوٹ بولنے کے گناہ بتایا ہے, غیبت کا گناہ بتایا ہے, حسد کا گناہ بتایا ہے, حرام روزی کے نقصانات بتائے ہیں, دھوکے کے نقصانات بتائیں. یہ آپ کا کام ہے, میرا کام ہے, ہم سب کا کام ہے, ماں باپ کا کام ہے. ماں باپ نے اپنے بچوں کو اداروں کے حوالے کیا ہوا ہے. یہ ملک دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں, انکلوڈنگ پاکستان. اداروں کے حوالے, ادارے صحیح کریں, ادارے کہاں سے صحیح کریں گے؟ ماں باپ تمہاری اولاد ہے, تم صحیح نہیں کر سکے تو کوئی اور صحیح کیسے کرے گا؟ پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک کیسے بنے گا؟ میں کہتا ہوں آپ نیک بن جاؤ, ماں باپ نیک, اولاد نیک. اب ہم اولاد کے سامنے الٹے سیدھے کام کرے, بولے کہ اولاد بھی نیک بن جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو یوں ایج وائز اپنے بچے کو لے کر چلے. اللہ پاک نے چاہا, اللہ کی رحمت پر ہم امید رکھیں گے, پھر جو بیٹے کے نصیب, پھر جو بیٹی کے نصیب. آپ بتائیے بیٹی کو اگر ماں اسی طرح چھوٹی عمر سے ہی پردہ, حیا, شرم, غیرت, اس طرح کے سبق پڑھاتی رہے, قرآن پڑھاتی رہے, عبادت کراتی رہے, نیکی کراتی رہے, ماں خود غیر محرم سے بچتی رہے, اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتی رہے کہ بیٹا میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی. کیوں بیٹا؟ یہ میرے دیور ہیں, ان کے ساتھ میرا پردہ ہے. بیٹا یہ میرے جیٹھ ہیں, ان کے ساتھ میرا پردہ ہے. بیٹا یہ فلاں ہے, ان کے ساتھ میرا پردہ ہے. بیٹا میں ان کے سامنے نہیں جا سکتی. بیٹی دیکھ رہی ہے کہ میری ماں پردہ کرتی ہے, میری ماں ان سے بچتی ہے, میری ماں ان سے رکتی ہے, میری ماں تہجد پڑھتی ہے, میری ماں نماز پڑھتی ہے, میری ماں قرآن پڑھتی ہے, میری ماں تلاوت کرتی ہے, میری ماں ذکر و اذکار کرتی ہے, میری ماں اس طرح با حیا زندگی گزارتی ہے. جب بیٹی بڑی ہو جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی بوائے فرینڈ کو گھر میں لے کر آئے گی؟ بیٹا جب باپ کو دیکھے گا کہ میرا باپ اس قدر موڈسٹی کے ساتھ جیتا ہے, حیا کے ساتھ جیتا ہے, میرا باپ کسی غیر عورت کی طرف نظر تک نہیں اٹھاتا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا کسی گرل فرینڈ کو آپ کے گھر میں لے کر آئے گا؟ تربیت کی بات ہوتی ہے. اچھا پھر ہماری اپنی الحمدللہ بعض اوقات اور سم ٹائم ہماری اپنی نیکی, تقوی, پرہیزگاری کی برکتیں ہماری اولاد کو نصیب ہوتی ہیں. ایک پرانا واقعہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا, ایک جاننے والے نے, بڑا عجیب واقعہ ہے, سنیے گا. ایک گھر میں باپ بیمار ہو گیا, ماں تو تھی نہیں, ماں انتقال کر گئی تھی. اب چھوٹے بچے اور ایک بڑی بیٹی تھی. اب گھر میں فاقے شروع ہو گئے, کیا کرے, کمائے کہاں سے؟ اب فاقے ہو گئے, کھانے پینے کا دوائی کا تھا نہیں. بیٹی کو شیطان نے وسوسہ دیا کہ بیٹی نے سوچا کہ میں باہر نکلتی ہوں, اور گناہ کا طرف اس کو شیطان نے رہنمائی کی. شیطان نے اس کو راستہ بتایا, گناہ کر تو یہ انکم ہو جائے گی. تو وہ چلی باہر گناہ کے ارادے سے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ چلی باہر گناہ کے ارادے سے. اب شام ہو گئی, رات ہو گئی, بیٹی گھر نہیں آئی. باپ پریشان, باپ بیمار تھا, نکل تو سکتا نہیں تھا, بیٹی یوں باہر رہتی نہیں تھی. بیٹی گھر واپس آئی. باپ نے کہا بیٹی کہاں تھی؟ بیٹی نے سر جھکا دیا. کہا بیٹی کیا ہوا, مجھے بتا. بولا ابا جان. اب وہ شرم کے مارے بولنے لگی کہ میں اس ارادے سے گھر سے باہر نکلی, کیا کروں, گھر کے حالات ایسے تھے. لیکن بابا کسی ایک مرد نے بھی مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ کیا ہو گیا؟ باپ کو غصہ نہیں آیا, باپ مسکرایا. باپ کو غصہ نہیں ہے, باپ مسکرایا, اور مسکرا کر کہنے لگا بیٹی جب تیرے باپ نے کسی غیر عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائی تو کوئی غیر مرد میری بیٹی کی طرف نظر کیسے اٹھائے گا؟ بات سمجھ رہے؟ باپ کی غیرت, باپ کی شرم, باپ کی حیا, باپ کی خودداری, باپ کی نیکی, باپ کا تقوی, باپ کی پرہیزگاری, اس کی برکتیں اللہ اولاد کو عطا کرتا ہے. اس کی برکت اللہ اولاد کو عطا کرتا ہے. ماں کا تقوی, ماں کی پرہیزگاری ہمارے بزرگوں کی کرامتیں ہیں. انہوں نے ماں کے پیٹ میں ہی قرآن کی سورت حفظ کی ہوئی تھی, قرآن کے پارے حفظ کیے ہوئے تھے, کیونکہ ماں قرآن پڑھا کرتی تھی.
ہم نے کیا جانا؟ اولاد کی تربیت کا باقاعدہ پورا ایک طریقہ کار ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں بیان کرتا ہے. مگر آج پیسہ کمانے کے نام پر، گھر چلانے کے نام پر، تو نوکری کرنے کے نام پر، تو اپنی لائف بنانے کے نام پر ہم نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، فیملی کو ٹائم نہیں دیا. وقت آتا ہے سب کچھ آپ کے پاس آ جاتا ہے، مگر جس کے لیے کمایا وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہو گیا؟ ہم خالی اکیلے رہ جاتے ہیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنے گھر میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری لائے. بس اسلامی بہنیں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں، اپنی بچیوں کی اس طرح تربیت کریں. ہمیں یقین مانے ہمارے گھروں میں ماحول تبدیل ہو جائے گا. یہ سب ہمارے ہاتھوں میں، اللہ پاک توفیق دے. ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کو منظور. مگر انشاءاللہ اگر ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے، میں رب نے چاہا تو گھر کا امن بھی رہے گا، پیار بھی رہے گا، سکون بھی رہے گا. تنگ دستی اور پریشانی کی حالت میں وہ جو بات ادھوری تھی پوری کر دوں. اسلامی بہنوں کو درخواست کروں گا مہربانی کر کے بے جا خواہشات نہ کریں، فرمائشیں نہ کریں. بچے بھی فرمائشیں نہ کریں. نہیں، ابھی گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا لوگوں کا. آپ کی فرمائشیں کیسے پوری ہوں گی؟ تھوڑا مل جل کر، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے گھر کو چلائیے. اور میں نے کل بھی بیان میں کہا تھا، ایک بار فیملی بیٹھ کر اپنا بجٹ ریوزٹ کرے. اگر گھر اتنا مہنگا ہے تو کیا ضرورت ہے مہنگے گھر میں رہنے کی؟ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے کم کرائے کا گھر، تھوڑا سا آؤٹ آف، تھوڑا سا علاقہ بدلیں، محلہ بدلیں، تو گھر بدلنے سے کرایہ نیچے آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے. ابھی بھی بولے نہیں اتنا بڑا گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گے، گزارا کیسے ہوگا؟ چلے گا کیسے گھر؟ کمپرومائز کریں، تھوڑا نیچے آ جائیں. حالات ایسے ہیں. اپنی کچن کے بجٹ کو چیک کریں، اپنے باتھ روم کے بجٹ کو چیک کریں، اپنی گروسری کے بجٹ کو چیک کریں، اپنی ہوٹلنگ کو چیک کریں، اپنی پیٹرولنگ کو چیک کریں، سب کو چیک کریں. 2000 2500 3000 پاؤنڈ نیچے لانے میں، 500 پاؤنڈ نیچے لانے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی. آپ دیکھ لیجئے گا. تو اس سے کیا آپ کو سکون ملے گا نا؟ آؤ یار پیسے کا کیا کریں گے؟ مسجدیں بنائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں، اپنی زندگی کو نیکی کے ساتھ سنواریں، اچھے کام کریں. فضول اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری کوئی بات بری لگ گئی ہو تو معاف فرمائے گا. کوشش کیے کہ ہم اپنے گھر کو کس طرح پرسکون انداز سے لے کر چلیں، ہمارا کردار کیسے اچھا ہو، ہمارے گھر والوں کا کردار کیسے اچھا ہو. ذے قسمت کہ جب یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو کم از کم اتنا کہہ دے کہ آج تک میری طرف سے آپ کی جو بھی دل آزاری، حق تلفی ہوئی ہے وہ یہ معاف کر دیجیے گا. اگر شوہر کہہ دے تو اس کا کیا جائے؟ کون سا چھوٹے باپ کا ہو جائے گا یار؟ قیامت کے دن تو ظالم مر جائے گا، جیت تو مظلوم کی ہے. میں مشورہ یہ دوں گا، جو بھی بیان سن رہے ہیں، اگر آپ بیوی بچوں والے ہیں، بچوں سے بھی معافی مانگے. بیوی سے بھی کہتے اگر کوئی میرے سے غلطی ہو گئی، ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، کوئی حق تلفی کر دی، بول دیا، الٹا سیدھا بول دیتا ہوں، معاف کر دینا. کوئی نہیں یار، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اور بیوی کو چاہیے کہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے خود معافی مانگ لے کہ میں آج تک جو بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی کی، نافرمانی کی، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ راضی ہو جائیں گے، میرا رب راضی ہو جائے گا، مجھے اللہ جنت دے دے گا. یہ سوچ بنائیں اپنی. ماں باپ اپنے بچوں سے معافی تلافی کر لیں. بچوں پر بھی تو زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے. بچوں کو چاہیے ماں باپ سے معافی مانگے کہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم سے بھول ہو گئی آج تک آپ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے. اب ہم سے راضی رہیے گا، آپ ہی ہماری جنت ہے، آپ ہی ہمارا دوزخ ہے. آپ کو راضی کیا اللہ راضی ہو جائے گا، جنت دے دے گا. آپ کو ناراض کیا اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے. بچوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ سوچئے اسی طرح آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، کئی گھروں میں بزرگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. ان کی زندگی اس وقت آپ کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے. ان کے اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی دعائیں لیں، ان سے برکتیں لیں. یوں اگر ہم اپنے گھر کو دیکھیں، سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس عمل سے بھی میرے رب نے چاہا تو برکت ملے گی، کیونکہ اس پہ صلہ رحمی چھپی ہوئی ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ پاک رزق میں برکت دیتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، اور بری موت کو دور فرما دیتا ہے. صلہ رحمی کرے ماں باپ کے ساتھ. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. تو بیوی بچے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ کس سے قریبی رشتہ دار کون ہوں گے؟ بھائی بہن ہیں. سب کے ساتھ اس طرح کا اچھا برتاؤ کریں. اللہ پاک نے چاہا تو تنگ دستی دور ہوگی، پریشانی دور ہوگی. ایک آخر میں ایک نسخہ بیان کر دیتا ہوں گھر میں برکت پانے کا. جب بھی گھر میں داخل ہوں، ایک تو بسم اللہ شریف پڑھ کے جائیں.
بسم اللہ شریف پڑھ کے جائیں، بسم اللہ پڑھ کے جائیں کہ شیطان گھر کے باہر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی گھر میں داخل ہوں، داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کرنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، اور گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. یہ عمل کتنا مشکل ہے؟ یہ عمل کتنا مشکل ہے؟ سورہ اخلاص تقریباً سب کو آتی ہے، نہیں پڑھنا آتا تو سیکھ لیں کہ سورہ اخلاص کیسے پڑھیں گے. اسلامی بہنیں کریں، اسلامی بچوں کو بھی سکھائیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، گھر والوں کو سلام کرنا ہے. رائٹ. اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کر کے دیکھیں، حدیث میں موجود ہے، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو گھر میں خیر و برکت نہ ملے تو کہیے گا. اشراق چاشت پڑھیں، گھر میں خیر و برکت نہ آئے تو کہیے گا. کھانا کھانے سے پہلے سنت کے مطابق ہاتھ دھوئیں، منہ کا اگلا حصہ دھوئیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، جو اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں. آپ کے دسترخوان میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. یہ سارے کام ہمارے گھر میں ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات نہ ملے تو کہیے گا. اللہ نے چاہا تو جس حد تک پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب تو ٹائم مغرب ہو نا جی. کر لیں، میرا بیان ختم ہو گیا، اب آپ کو جو کرنا ہے کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہر جمعرات ہفتہ وار اجتماع شام 8 سے 9:30 تک ہوتا ہے. تو آپ اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ ضرور ضرور اس اجتماع میں شرکت کیا کریں. یہ اجتماع مدرسۃ المدینہ ندری روڈ میں ہوتا ہے، اور اسلامی بہنوں کا ہر ہفتے کو صبح 11 تا 1 بجے یہ اجتماع ندری روڈ میں ہوتا ہے. اگر یہ اجتماع میں آنے کی عادت بنا لینا آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی، اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے ہفتہ وار اجتماع میں جائیں، اسلام میں آئیں. یہ خود آپ کے ہمارے گھروں میں ماحول بنائے گا. جب اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، سوچ بنتی ہے، اللہ سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ڈر گھر کو اچھا بنائے گا. آپ قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ. اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کو بھیجیں، اپنے گھر کے محارم کو بھیجیں، آپ قافلوں میں جائیے انشاءاللہ. ان سے ان کی کردار بھی بہتری ہوگی، کردار سازی ہوگی، اور انشاءاللہ گھر میں ماحول بنے گا. یوں قرآن کی تلاوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، دعوت اسلامی کی جو دینی کام ہے اس میں مصروف رہیں گے انشاءاللہ. اس سے گھر میں امن بھی آئے گا، پیار بھی ملے گا، سوچ پاکیزہ ہو گئی تو سب پاکیزہ ہو جائے گا. الحمدللہ ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد اور جمعہ والے دن بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات اور دم کیا ہوا پانی فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے. اور اس مسجد میں بھی سٹال لگا ہوا ہے. اور اسی طرح مسجد کے باہر مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگا ہوا ہے، جس میں آپ جشن ولادت کے سامان اور جامعۃ المدینہ کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں. آواز ہی نہیں آئی. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. انشاءاللہ میلاد پاک آنے والا ہے.
1500واں جشن ولادت آنے والا ہے. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. تو یوں آقا کی ولادت کی خوشیاں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو خوشی کے تو یہ خوشی ہے، یہ خوشی ہے. کیا ہے یہ خوشی ہے؟ ایک محبت پیار اخلاص کے اس خوشی کو منائیں. آپ کے گھروں کا غم خوشیوں میں نہ بدل جائے تو کہیے گا. خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. خوشیاں دا ویلا آ گیا جی، غم دور ہو گئے. رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. آقا کی جشن ولادت کی خوشی تو کوئی خوشی ہے نا. تو ماشاءاللہ میں نے تو ابھی عرض کی ہے اسلامی بھائیوں کو کہ شہر شہر جلوس سے میلاد کی ترکیب کریں، پرمیشن لے، بات کریں، انشاءاللہ پرمیشن مل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں ان ممالک میں آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے، آپ اجازت لیں آپ کو اجازت مل جاتی ہے، کافی فریڈم ملتا ہے. تو ہر شہر میں جلوس میلاد ہو، ہر شہر میں اجتماعی میلاد ہو. 12 ربیع الاول کو ہو، کیا بات ہے. وہ چھٹی نہیں ہوتی، چھٹی کیا کرنی ہے، یہ عید ہے، عیدوں کی عید ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کوئی عید نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا اگر آقا نہ ہوتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا یہ عیدوں کی عید ہے. تو یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے. نئے کپڑے ہوتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں جھنڈا ہوتا ہے، زبان پر نعت پاک کے ترانے ہوتے ہیں، زے قسمت سر پر امامہ، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا کر آقا کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے جلوس میلاد میں شرکت کریں انشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. اب اسلامی بہنوں سے درخواست ہے، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، روشنی کریں. لائٹیں لے لیں، یہ لائٹیں مقتۃ المدینہ آپ کو دے تو رہا ہوتا ہے، تو لائٹیں لے لیں، جھنڈا لے لیں اور گھر پہ لگائیں. آپ کی جو اوپن ونڈو ہے نا باہر کی، جو روڈ سے نظر آتی ہے، وہاں لگائیں لائٹیں. ہر آنے جانے والے کو پتہ ہو کہ یہ عاشق کے میلاد کا گھر ہے، یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے، یہ سرکار کے اس غلام کا گھر ہے جس نے سرکار کی ولادتی خوشی میں اپنے گھر کو سجایا ہے. جھنڈا لگائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم الحمدللہ اپنے آقا کا 1500واں جشن ولادت شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ. تو اسلامی بہنیں بھی بالکل تیاری کریں انشاءاللہ. اور جب وہ گھڑی آئے جس پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افرو ساعت پہ لاکھوں سلام. تو 12 ربیع الاول کی وہ گھڑی آئے گی، اس دن سونا نہیں ہے، وہ جاگنے کی رات ہے. وہ صبح صادق کا وقت دعائیں کرنے کی رات ہے، درود و سلام پڑھنے کی رات ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس رات کو شان و شوکت کے ساتھ منانے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہ بس 1500واں جشن ولادت مناتے رہیں گے، مناتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ منائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی یہ جھنڈے وغیرہ لے کر جائے گا، بعد میں پھر آپ کو موقع ملے نہ ملے. اب پتہ نہیں ان کے پاس اتنے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جی ہاں نیچے ہیں، مگر اسلامی بھائی کافی ہے نا، اسلامی بہنیں وہ خریدیں گی تو کہاں سے پورے کرو گے، اور منگوا لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل 31 اگست بروز اتوار صبح 11:30 بجے جلوس میلاد کا سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ یہ سلسلہ مدرسۃ المدینہ ندی روڈ سے شروع ہوگا. My dear Islamic brother,
it's a big opportunity for us. It's a big opportunity for us to be a murid of Sheikh Abdul Qadir Jilani, Ghaus Azam, Bade Peer Sahib, radiyallahu ta'ala an, by the hand of Amir Ahl Sunnat, Damat Barakatum Al-Aliyah, through Nigran Shura. Because Nigran Shura has permission to make murid of Amir Ahl Sunnah. I request Nigran Shura to make murid us of Amir Ahl Sunnah, Damat Barakatum Al-Aliyah. सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपके ज़रिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी का और इनके ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमा और सिलसिला कादरिया रज़विया अत्तारिया की बरकतें नसीब फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, नेक बना, मुत्तकी बना, परहेज़गार बना, सच्चा पक्का आशिक रसूल बना, गुनाहों के अमरा से शिफा अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल तय्यब अता फरमा, हमारी रोज़ी में रिज़्क़ हलाल में वुसअत भी दे अल्लाह, बरकत भी दे, तंग दस्ती से बचा, फ़क़्र व फ़ाक़े से बचा। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की आफ़ियत और सलामती हमारा मुक़द्दर कर दे। इस्लामी बहनें भी दुआ में शामिल, अल्लाह पाक इनकी भी नेक और जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़े हैं वो उतर जाएँ, जो नेक और जायज़ काम अटके हुए हैं वो निकल जाएँ। या अल्लाह पाक हमारे घरों में सुकून दे दे, राहत दे दे, आसानियाँ दे दे, एक दूसरे के हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बे करीम फ़ितने फ़साद से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, बीवी बच्चों पर रहमत फरमा, बच्चों के बच्चों पर रहमत फरमा। या अल्लाह पाक प्यारे हबीब का सदका, रुख रोशन का वास्ता, हम सब के दीन ईमान जान माल इज़्ज़त आबरू घर बार कारोबार रिज़्क़ हलाल अहल व इयाल निस्बत सबकी हिफाजत फरमा, सब में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी दूर व नज़दीक से आए हैं सबका आना कबूल फरमा, सबको खैर व बरकत अता फरमा। जो दिल में जायज़ हाजत है, मुराद है, दुआ है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक हमारी रुकावटें परेशानियाँ दूर फरमा दे, खैर व आफ़ियत हमारा मुक़द्दर कर दे, बच्चों की दुरुस्त तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बे करीम प्यारे हबीब का सदका बार बार हज की सआदत दे दे, बार बार मीठा मीठा मदीना दिखा, प्यारा प्यारा मक्का दिखा। या रब्बे करीम अमीर अहले सुन्नत को सलामत रख, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, आफ़ियत भरी सलामती भरी तवील ज़िंदगी अता फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, सारी उम्मत पर रहमत आम अता फरमा दे, करम फरमा दे मौला, करम फरमा दे, फ़ज़ल फरमा दे। जो बे औलाद नेक और साले औलाद आफ़ियत के साथ
بغیر آپریشن کے عطا فرما دے. جن کو بیٹیاں چاہیے ان کو بیٹیاں عطا کر, جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے عطا کر. یا اللہ جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا کر, ہمارے رشتوں میں خیر و برکتیں عطا فرما دے. یا رب کریم ہمارے بزرگوں پر بھی رحمت کی نظر فرما, ہمارے بچوں پر بھی رحمت کی نظر فرما, کرم فرما دے, فضل فرما دے, عافیت عطا فرما. غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ ان کی دکھ درد پریشانیاں دور فرما دے. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام. زینت عرش معلی الصلاة. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے, فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام. میں مصلی ہوں جمیل قادر, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاة والسلام. صلاة صلاة والسلام. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. سبحانك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ